سلام سامعین، پیش خدمت ہے عمران سیریز کی یہ دوسری ناول حماقت کا جال۔ روشی سوچ رہی تھی کہ یہ انجمن دنیا کا 8واں عجوبہ ہی ثابت ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ بھئی یہاں اکثر عقلمند لوگ آتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ہم سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی بیوقوف بنا دو۔ روشی کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں بیوقوف بن سکوں گی کہ نہیں۔ آپ کچھ دن یہاں پہ آ کے دیکھیے، اگر اور اتنا بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ روشی نے کہا کہ کیوں، ایسا کیوں ہے بھائی؟ تو جواب دیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اچانک سے یہ فیصلہ لے لیں کہ آپ کو بھی احمق بننا ہے، لیکن بعد میں آپ کو اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو۔ اچھا یہ بتائیے، روشی نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی صاحب تقریر بھی کریں گے؟ ہاں تقریر تو ہو گئی، بوڑھے نے جواب دیا۔ کہاں ہو گئی تقریر؟ ارے ابھی یہی صدر صاحب نے تقریر کی نا، پیسے مانگے۔ وہ تقریر تھی؟ روشی نے پوچھا۔ دیکھیے بھائی، یہ بہت مزے کا ڈائلاگ مجھے لگا۔ دیکھیے بھائی، ہم احمق لوگ زیادہ باتیں نہیں بناتے، یہ تو عقل مندوں کا ہی کام ہے۔ اگر چندہ بھی مانگنا ہو، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ میرے خدا، یہی روشی نے بھی کہا کہ آپ فلسفی ہیں، یہ احمق بننے کی باتیں تو ہیں ہی نہیں، سب فلسفی ہیں۔ یہ بات آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ ہی جائے گی۔ یک بیک بوڑھا فکر مند سا نظر آنے لگا۔ اس نے روشی سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ ممبر بن گئی نا تو ہم سب کے لیے خطرہ ثابت ہوں گی۔ جی اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھئی آپ ہم سب کو فلسفی بنانے کی کوشش کرتی رہیں گی اور اس میں تو ہمارے اتنے دنوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اور آپ تو عقل مندوں جیسے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں جناب، میں تو ابھی حال ہی میں ممبر بنا ہوں۔ روشی کچھ دیر وہاں ٹھہری، اس کے بعد اجازت طلب کر کے اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ وہ 8 بجے فلیٹ میں پہنچی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہاں اسے احمقوں کے بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی، کیونکہ عمران وہاں موجود تھا۔ کم سے کم 5 روز بعد اس کی شکل دکھائی دی تھی۔ روشی نے اس سے بات کی، کیوں بھائی تم کہاں تھے؟ اس نے عمران کو گھور کے دیکھا، جو آرام سے بیٹھا ہوا ناخنوں سے میز کا پالش کھرچ رہا تھا۔ آج سے 28 سال پہلے تو میں ماں کے پیٹ میں تھا، عمران نے سر اٹھا کر کہا۔ البتہ اس سے پہلے کا مجھے پتا نہیں۔ دیکھو تم میری وجہ سے اگر یہاں نہیں رہنا چاہتے ہو تو میں کہیں اور انتظام کر لیتی ہوں نا۔ یہ تو بڑا اچھا خیال ہے، عمران نے نہایت رازدارانہ انداز میں کہا۔ وہیں میرا بھی انتظام کر لینا، کیونکہ میں اب سلیمان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کمبخت مجھ سے فراڈ کرنے لگا ہے۔ کیا؟ وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ اسے زیادہ شریف اور ایماندار ملازم تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، روشی نے اسے جواب دیا۔ تم بھائی ایسا ہے، خوامخواہ اس کی طرفداری نہ کرو، عمران نے غسیلی آواز میں کہا۔ اس کمبخت کی وجہ سے میری عقل چوپٹ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ارے 1000 بار کہا ہے مردود سے کہ مجھے مونگ کی دال نہ کھلایا کر، لیکن نہیں مانتا، عقل چوپٹ کر کے رکھ دی۔ پرسوں پتہ نہیں کیا لایا تھا، وہ پتلی چپاتیوں کی شکل کا، مگر وہ چپاتی کی طرح ڈھیلا ڈھالا نہیں تھا اور دانتوں کے نیچے کڑکڑاتا بھی تھا۔ او جھاپڑ! پاپڑ جناب! سلیمان نے صحیح کیا، جو دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن بھی رہا تھا اور گھور بھی رہا تھا۔ پاپڑ کے بچے؟ عمران مٹھیاں بھیج کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ وہ مونگ کی دال سے بنائے جاتے ہیں۔ ہاں تو مونگ کی دال کے اچھے ہوتے ہیں نا، سلیمان نے کہا۔ روشی! عمران دہاڑا، اسے ہٹا لے جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ میں اس کے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ ختم کرو بھائی، روشی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، کہیں یہی برتاؤ میں تمہارے ساتھ نہ کروں؟ کیا بھائی، کیا میں نے بھی تمہیں مونگ کی دال کے جھاپڑ کھلائے ہیں؟ عمران الٹ پڑا۔ آپ کچھ بھول رہے ہیں صاحب، سلیمان نے کہا۔ کیا میں بھول رہا ہوں؟ آج آپ کی خاموشی کا دن ہے۔ پچھلے 5 سال سے آپ منگل کے دن خاموش ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ مون ورت رکھتے ہیں۔ او ہو، عمران نے اچانک ہونٹ پہ ہونٹ جما لی۔ سنو، روشی برا سا منہ بنا کے بولی، میں آج تم سے بھی زیادہ بڑے احمقوں سے مل کے آ رہی ہوں۔ اور پھر وہ بیان کر چکی۔ عمران خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن جب وہ اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی کچھ نہ بولا تو روشی کے سارے جوش و خروش پہ جیسے پانی پڑ گیا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا خبر ہے؟ وہ 3 آدمی ہیں جناب، اور ڈپٹی سیکریٹری کی پرسنل اسسٹنٹ مسز نعمانی ان کے ساتھ ہیں۔ کیا وہ اب بھی کلب میں موجود ہیں؟ جی نہیں، اب وہ فگارو کے 15ویں کیبن میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے ہیں، ان پر نظر رکھو۔ لیکن تمہارے خیال سے وہ کس چکر میں ہیں؟
انہوں نے مسز نعمانی کو بہت زیادہ پلا دی ہے۔ اوہ اچھا، ٹھہرو میں آتا ہوں، لیکن اس دوران میں اسے کہیں اور لے جانا چاہیں تو میرا انتظار نہیں کرنا، تعاقب کرنا، سمجھے؟ جی ہاں۔ کیا قصہ ہے بھائی؟ روشی نے پوچھا۔ چند نامعقولوں نے مسز عمران کو بہت زیادہ پلا دی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ مسز عمران کا مطلب بتاؤں یا بہت زیادہ پلانے کا؟ تم نے شادی کب کر لی؟ بہت زیادہ پلا دینے کے لیے شادی ضروری تو نہیں ہے، میں تمہارے سر پہ کرسی پٹک دوں گی۔ عمران کوئی جواب دیے بغیر فلیٹ سے نکل گیا۔ سڑک کے کنارے اس کی 2 سیٹر موجود تھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے انجن اسٹارٹ کیا اور کار ایک طرف کو چل دی۔ 15 منٹ کے بعد وہ فگارو کے دروازے پہ لگا ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں اس کا رخ کیبنوں کی طرف تھا۔ 15ویں کیبن کے سامنے رکے بغیر اسے واپس ہونا پڑا کیونکہ 15واں کیبن اب خالی تھا۔ عمران بڑی بے پرواہی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ اسے اطمینان تو تھا کہ اس کی بلیک زیرو نے جس سے اس کی بات ہوئی تھی پیچھا نہ چھوڑا ہوگا۔ عمران نے تیزی سے کمپاؤنڈ طے کی اور اپنی کار کی طرف بڑھا، مگر دوسرے لمحے میں اسے رک جانا پڑا کیونکہ بلیک زیرو اس کی کار سے پشت ٹکائے کھڑا آنکھیں مل رہا تھا۔ یہ صحت مند اور توانا جوان تھا، قد متوسط تھا اور اعضاء مضبوط۔ وہ عمران کے قریب پہنچ جانے کے بعد بھی اسی طرح کھڑا آنکھیں ملتا رہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران نے اس کا کاندھا جھنجھوڑا۔ بلیک زیرو بے ساختہ اچھل پڑا اور پھر فوجیوں کے انداز میں تن کے کھڑا ہو گیا۔ سر، مجھے بہت افسوس ہے، تعاقب میں جاری نہ رکھ سکا۔ کیوں بھائی؟ عمران کا لہجہ سرد تھا۔ وہ شاید اس سے واقف ہو گئے تھے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میرے سر کے پچھلے حصے پہ ایک دوسرا سر بھی نمودار ہو گیا ہے۔ وہ آگے کی طرف جھک کے اپنا سر ٹٹولتا ہوا بولا۔ عمران نے اس کے سر میں ورم محسوس کر لیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ صدر دروازے سے نکل کے کمپاؤنڈ میں نہیں آئے تھے، مگر انہوں نے ایک بغلی دروازہ منتخب کیا جو اس گلی میں کھلتا ہے۔ بلیک زیرو نے قریبی گلی کی طرف اشارہ کیا۔ مسز نعمانی ہوش میں نہیں تھی۔ 2 آدمیوں نے انہیں سہارا بھی دے رکھا تھا اور تیسرا ان کے پیچھے تھا۔ جب وہ دروازے سے نکل گئے تو میں بھی آگے بڑھا اور گلی کچھ نیم تاریک سی تھی۔ 2-4 قدم ہی چلا تھا، کسی نے پشت سے کوئی وزنی چیز دے ماری تھی، پھر مجھے یاد نہیں۔ میں نے بہت زیادہ احتیاط برتی تھی جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ پرواہ مت کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا ان میں سے کوئی ایسا تھا جس کے اوپری ہونٹ میں خفیف سا شگاف تھا؟ جی ہاں، آپ کو پتا ہے؟ چلو بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا اور پھر اسٹیئرنگ سنبھالتا ہوا بولا۔ میں تمہیں مسز نعمانی کے مکان کے باہر اتاروں گا اور آگے چلا جاؤں گا۔ 20 منٹ بعد اگلے موڑ پہ تمہارا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے؟ بہت بہتر۔ کار چل پڑی۔ دونوں نے راستہ خاموشی سے طے کیا۔ عمران نے گاڑی روکی، بلیک زیرو اتر گیا اور گاڑی پھر چل پڑی۔ اگلے موڑ پہ عمران نے اسے سڑک سے اتار کے انجن بند کر دیا تھا۔ یہاں سے مسز نعمانی کے مکان کا فاصلہ زیادہ 2 فرلانگ رہا ہوگا۔ عمران گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اب وہ احمقوں کے انجمن کے متعلق سوچ رہا تھا۔ روشی سے ملی ہوئی اطلاع غلط تو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ عمران کو اس انجمن کے وجود کا علم پہلے سے تھا، لیکن وہ دوری سے اس کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہ رہا تھا۔ بذات خود اس نے اس دارالاحمق میں جانے کی ابھی کوشش نہیں کی تھی۔ بلیک زیرو 15 منٹ کے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ اوپر آتے ہی اس نے کھڑکی پہ ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا، گھر تاریک پڑا ہے جناب، میرا خیال ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، عمران نے کہا، تمہارا کام ختم ہوا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پہ آ گیا۔ سنو، عمران نے پھر گاڑی روک کے کہا، لیکن انجن بند نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا تعاقب لگاتار ہو رہا ہے۔ جی؟ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، دیکھو، تم ادھر سے پریڈ گراؤنڈ ہوتے ہوئے پیدل جاؤ، میں تعاقب کرنے والوں کو دیکھوں گا۔ بلیک زیرو نے سڑک بائیں جانے والے نشیب میں چھلانگ لگائی اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ شہر کا یہ حصہ بڑا سنسان تھا۔ اس دلچسپ داستان کی یہ پارٹ 2 یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایلیا ریڈ اینڈ ریویوز تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ یہ بتائیں کہ آپ اور کون سی بکس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اوبویسلی پڑھنا تو نہیں، لیکن میں کون سی بک اور پڑھوں، پلیز یہ مجھے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔